میں گلیوں میں چکر لگاتے لگاتے خاصا تھک چکا تھا۔ ابھی تو کئی گھنٹے باقی تھے مگر گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، کیونکہ آج ویسے بھی میرا دھیان کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ پوری گلی سنسان تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں میں یہی ہوتا تھا، گلیاں سنسان پڑی ہوتی مگر پھر بھی ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے گلیوں کے چکر لگانے پڑتے۔ بعض بار میں سوچتا کہ میری زندگی کیسی ہے، شاید انہی گلیوں میں گھومتے گھومتے میری زندگی کٹ جائے گی۔ میں نے ریڑھی کو ایک طرف کھڑا کیا، فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ آج میری ایک بھی شے نہ بکی تھی۔ میں لوگوں سے سامان خریدتا تھا اور کباڑیے کا کام یہی تو ہوتا ہے، لوگوں سے سامان خریدنا، آگے بیچ دینا، بس اسی آمدن سے گھر چلتا تھا۔ میں نے ایک طرف بیٹھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس آئینے کو باہر نکالا۔ پچھلے دن سے اس آئینے کو دیکھ رہا تھا اور اس میں نظر آنے والی ہر شے ہی مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں میرے عکس کے بجائے وہ کیوں دکھ رہا ہے جو نہیں دکھنا چاہیے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا لوگ مجھے پاگل سمجھ کر میرا مذاق اڑائیں، کیونکہ وہ ساتھی جو میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ میری یہ بات سن کر یقیناً مجھے پاگل کہتے اور مجھے مجبور کر دیتے کہ میں اس آئینے کو آگے بیچ دوں، اور ایسا میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل سے ہی میں نے اس آئینے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا تھا۔ جو ہی میں سامان لے کر گیا میں نے فوراً اسے الگ کر کے خفیہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کوئی اسے دیکھے اور مجھ سے اس آئینے کو دور لے جائے۔ مجھے اس آئینے میں عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ میری نظریں اس آئینے میں نظر آنے والی چیز پر تھیں۔ میری خالی ریڑھی قریب کھڑی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں جب ریڑھی کے قریب آیا، مگر جو ہی میری نگاہ ریڑھی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کے انتہا نہ رہی کہ میری وہی ریڑھی جو میں نے یہاں بالکل خالی کھڑی کی تھی، اب وہ سامان سے بھری پڑی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کسی سے سامان خریدا تھا، کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے تو میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں نے بالکل کوئی سامان نہیں خریدا تھا، تو آخر یہ ریڑھی کیسے بھر گئی؟ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب چیزیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ، پہلے وہ آئینہ، اب یہ ریڑھی کا بھر جانا۔ آئینے کا خیال آتے ہی میں نے پھر سے ہاتھ میں تھامے آئینے کو دیکھا اور اس میں نظر آتی چیز کو دیکھ کر ایک بار پھر سے خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس آئینے میں سے 3 الگ الگ طرح کے۔ میرا نام نبیل ہے، میں بے حد غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں اور میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں۔ ابا ہمیشہ نشے میں دھت رہتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے ہمیشہ ابا کو نشے میں ہی پایا۔ میری اماں، وہ ہر وقت محلے کی خواتین کے ساتھ چغل خوریاں کرتی رہتی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، سو بچپن سے ہی مجھے ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا۔ جب تک میں نے گھر کی ذمہ داری نہ سنبھالی تب تک میرے ایک دور پار کے ماما ہمدردی کے طور پر ہمارے گھر کا خرچہ اٹھا لیتے تھے، اور میرے اماں اور ابا کو مفت کھانے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ غلطی سے بھی اپنے ہاتھ پیر نہ ہلاتے تھے۔ ابا اماں سے لڑ کر کبھی گھر کی کوئی شے بیچ دیتا تو کبھی کوئی، اور بس اپنے نشے کی پرواہ کرتا۔ ابا کو بس اپنا نشہ پورا کرنے کی چاہ تھی، وہ گھر کی چیزیں بیچتے اور نشے کا بندوبست کرتے۔ محلے کی عورتیں اکثر اماں کو کہتی کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم از کم تم ان کی پرواہ کرو، اور زیادہ نہیں تو پاس بنے بنگلوں میں گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کر دو، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ تمہارا شوہر بالکل نکھٹو ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، مگر تم تو ماں ہو، تمہیں پرواہ ہونی چاہیے۔ مگر اماں کہتی کہ جب ان کے ماموں ہر مہینے پیسہ بھیج دیتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہاں جا کر لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کروں۔ اماں کی بد زبانی سے ویسے بھی سب دور بھاگتے تھے۔ میری اماں کو گھر پر ٹک کر بیٹھنے کی ہرگز عادت نہیں تھی۔ کبھی وہ کسی کے گھر ہوتی تو کبھی کسی کے گھر۔ یہی سب کچھ دیکھ کر میں بڑا ہوا تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں ہی میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے کوئی خاص کام تو آتا نہیں تھا، تو ہمارے پڑوس میں ایک کباڑ والا رہتا تھا، بس اسی کے ساتھ مل کر میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کام میں منافع اچھا تھا، سو میں ریڑھی لے کر گلی گلی گھومتا اور لوگوں کے پرانے سامان کو خرید کر انہیں کباڑ خانے لے کر جاتا۔ یوں میری کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی اور میرا مالک ہر مہینے چند ہزار روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میں وہ پیسے ہرگز اماں کو نہیں دیتا، کیونکہ جانتا تھا اماں 2 دن کے اندر اندر پیسے اڑا دیں گی۔ میں نے اپنے جا کر ماموں کو منع کر دیا
کہ وہ آج کے بعد پیسے نہ بھیجیں کیونکہ میں اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سرکاری اسکول بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ میرا مالک مجھے اتنی آمدنی نہیں دیتا تھا جتنا مجھ سے کام کرواتا تھا۔ تبھی میرے ساتھ وہاں کام کرنے والے 2 لڑکوں نے کہا کہ ہم کب تک آخر یہی کام کریں گے، کیوں نہ اپنا علیحدہ کام شروع کریں۔ میں نے کہا کیا واقعی ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمیں کام کرنے کا ڈھنگ تو آتا ہے، جب ہمیں ہمارا مکمل حق یہاں نہیں مل رہا تو کیوں نہ اپنا کام شروع کریں۔ میں راضی ہو گیا۔ ہم نے کرائے کی دکان لی اور وہیں اپنا کباڑ خانہ کھول دیا۔ شروع میں ہمیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پرانا مالک مسلسل ہمیں دھمکا رہا تھا۔ ہمارے چلے جانے سے اس کا کام رک گیا تھا اور کام رکنے سے اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ خیر ہم 3 دوستوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا۔ ہم مختلف گلیوں میں جا کر چکر لگا کر لوگوں سے سامان خریدتے۔ مجھے جو علاقہ دیا گیا تھا وہاں بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے اور ایک جانب بڑا سا جنگل تھا۔ مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ میں روزانہ صبح اپنی ریڑھی گھسیٹ کر نکل جاتا اور شام تک علاقے میں صدائیں لگاتا رہتا۔ لوگ مجھے اپنا پرانا سامان دیتے جسے لیے میں شام کو واپس آ جاتا۔ ہماری دکان اچھی چل رہی تھی۔ میں نے گھر پر مرمت کا کام کروانا شروع کر دیا کیونکہ ہمارا مکان بے شک اپنا تھا مگر ہر طرف سے ٹوٹا ہوا تھا۔ چھت بھی ٹوٹ گیا تھا، بارش ہوتی تو پانی گرتا۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر کو پکا کروا کر اچھے سے رنگ روگن کرواؤں گا تاکہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا مکان بھی اچھا نظر آئے۔ بس اسی مقصد کے لیے گھر پر کام شروع کروا دیا تھا۔ میرا آدھا دن وہیں نکل جاتا اور باقی جو بھی وقت بچتا اس میں ریڑھی لے کر علاقے میں نکل جاتا۔ دکان کو دونوں دوست دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا۔ خیر انہی دنوں میری بہن نے اپنا میٹرک پورا کر لیا۔ اماں نے کہا کہ آج سے یہ لڑکی گھر بیٹھے گی، میں اسے گھر کے کام کاج سکھاؤں گی اور پھر اس کی شادی کر دیں گے۔ مگر میں جانتا تھا کہ میری ماں اسے کوئی بھی کام سکھانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ بہن کے اسکول جانے کی وجہ سے اماں کو گھر پر رکنا پڑتا تھا اور وہ محلے کا دورہ نہیں کر پاتی تھی۔ میں اماں کے سارے ہیلے بہانے سے واقف تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ بہن کی شادی کی عمر ہونے والی تھی۔ ہمارے خاندان میں 17-18 میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ بہن کا کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہم اسے رخصت کر دیں۔ کچھ دنوں بعد گھر کا کام مکمل ہو گیا تو میں صبح ہی دکان کے لیے نکل گیا۔ دکان پر پہنچا تو آج ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ساتھی سے پوچھا کہ دوست کیوں نہیں آیا تو اس نے بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کچھ دن کام پر نہیں آئے گا، اور اس کے نہ آنے کا مطلب تھا کہ ہمیں کچھ دن دگنا کام کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں نے آپس میں کام بانٹ لیا اور آج میں ریڑھی لے کر نکل آیا تھا۔ میں ریڑھی لے کر اپنے دوستوں کے علاقے میں نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ میں سب سے آخر میں اپنے علاقے میں جاؤں گا۔ تقریباً ریڑھی گلیوں میں گھماتے اور صدا لگاتے مجھے آدھا دن بیت گیا۔ پھر میں نے اپنے علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دھیمے قدموں سے میں اپنے علاقے میں آ گیا۔ ابھی میں ایک گلی میں گھوما تھا کہ مجھے ایک گھر سے آواز آئی، کباڑ والے رک جاؤ، ہمیں کچھ سامان دینا ہے۔ میں رک گیا۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچی باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ اس نے کہا یہ آئینہ لے لو۔ میں نے وہ لیا اور چند پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ بولی مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، تم بس یوں ہی رکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ یہ کافی عجیب تھا کیونکہ لوگ پیسوں کے لیے ہی اپنا سامان مجھے دیتے تھے، مگر مجھے اس کی حرکت خاصی عجیب لگی۔ خیر میں نظر انداز کر کے آئینے کو ریڑھی پر رکھ کر چل پڑا۔ شام کے وقت جب کام سے فارغ ہوا تو دکان پر آ گیا۔ میرا ساتھی بولا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم سامان رکھ دینا۔ ساتھی چلا گیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ ہر طرف شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے ریڑھی اندر لگائی اور اس پر سے سامان اٹھانے لگا۔ ہم اسی طرح روزانہ سارا سامان اپنی دکان پر جمع کرتے۔ جو میرے علاقے کا سامان تھا اسے میں نے الگ کیا۔ تبھی میری نظر اس آئینے پر پڑی جسے دیکھ کر مجھے وہ بچی اور اس کا عجیب و غریب رویہ یاد آ گیا۔ میں نے آئینہ اٹھا لیا۔ وہ بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، حالانکہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ اتنا بھاری کیوں ہے۔ میں نے آئینہ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا تو آئینے میں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کیونکہ اس آئینے میں میری شکل نہیں بلکہ 3 الگ لڑکیوں کی شکل نظر آ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں حیران ہوا کہ آخر آئینے میں میرے عکس کی بجائے تینوں لڑکیوں کی شکل کیوں ہے۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ آئینے کو اٹھایا اور دوبارہ دیکھا تو مجھے پھر سے وہی تینوں لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تینوں جیسے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک پل کو تو لگا شاید میں ہی کوئی لڑکی بن گیا ہوں۔
مگر پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور آئینے کو سامان سے الگ ایک خفیہ جگہ رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اس آئینے کو دیکھے۔ میں دکان بند کر کے گھر چلا آیا تو دیکھا گھر پر ہنگامہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت گھر پر کس چیز کا شور ہو رہا ہے۔ اندر گیا تو دیکھا اور اماں ابا ایک دوسرے سے بری طرح جھگڑا کر رہے تھے۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہ اسی طرح پاگلوں کی طرح ایک دوسرے پر چیختے چلاتے تھے۔ یوں پورا محلہ ان کی یہ فلم دیکھنے جمع ہو جاتا۔ محلے کے لوگ تاکہ جھانکی کرنے میں مگن تھے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے سب کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا اور اماں ابا سے کہا خاموش ہو جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ تب ابا نے کہا تمہاری ماں کو دیکھو، مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ کون سے پیسے ابا؟ انہوں نے کہا جو تم کما کر لاتے ہو، تم میرے بیٹے ہو نا، تمہارا پیسہ میرا ہی پیسہ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا کر رہ گئیں۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ انہوں نے میرے پیسے کب لیے، کیونکہ میں نے تو انہیں کوئی پیسے نہ دیے تھے، بس گھر میں راشن ڈالتا تھا اور بہن بھائیوں کے علاوہ گھر پر کسی کو کوئی پیسہ نہ دیتا تھا، کیونکہ اپنے والدین کی عادت سے میں اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں نے کہا اماں، آپ مجھ سے کہہ سکتی تھی نا، آپ نے میرے پیسے کیوں نکالے، وہ بھی بغیر پوچھے؟ میرے پیسے لے لیے آپ نے، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے آپ کی ضرورت آپ جگہ جگہ اڑا دیتی ہیں۔ اماں میری بات سن کر سر جھکا کر رہ گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں انہیں بالکل پیسے نہیں دیتا تھا، مگر سارے پیسے ان کے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو میں نے مہینے کے شروع میں کچھ پیسے دیے تھے نا، یقیناً آپ نے وہ نشے پر اڑا دیے ہوں گے، اور ابھی بھی آپ کو نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، ورنہ تو آپ گھر پر اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ میری بات سن کر وہ بھی بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ میں دونوں کی اس لڑائی میں خاصا اکتا گیا تھا۔ ابا پورا دن گھر نہیں آتے تھے، بس ان کے پاس جو ہی پیسے ختم ہوتے، ان کے دوست ان کو رکھنے سے انکار کر دیتے تو وہ گھر آ جاتے اور پھر لڑائی جھگڑے کر کے اور پیسے لیتے اور چلے جاتے۔ ان کی زندگی کا مقصد شاید یہی تھا۔ میں نے اماں سے کہا آج کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گی، آپ کا گھر ہے، آپ کی اولاد ہے، بہتر ہوگا گھر پر رہیں اور بچوں پر توجہ دیں۔ میں نے اتنا غصے میں پہلی بار بات کی تھی، سو اماں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد میری بہن کھانا لے کر آ گئی۔ کھانے کا موڈ نہیں تھا، مگر بس بہن کی خاطر کھا لیا۔ تبھی وہ آئینہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے بتایا تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج میں نے اپنے علاقے میں ریڑھی لے کر گزر رہا تھا، تب مجھے ایک بچی نے آئینہ دیا اور اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ میری بہن کھانا بیچ میں روکے میری بات سن رہی تھی۔ میری اور اس کی عادت تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے کہا، میں نے کہا جب میں نے اس آئینے کو اٹھایا، اس میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے چہرے کی بجائے 3 خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ نظر آیا۔ ابھی میں نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ میری بہن کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے میرے بھولے بھائی، کیسی بات کر رہے ہو؟ 3 لڑکیاں؟ مجھے لگتا ہے تم زیادہ ہی فلمیں دیکھنے لگ گئے ہو، یا پھر تمہارے دماغ پر لڑکیاں چھا گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ مگر میں سچ بول رہا ہوں۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ واقعی مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل میں وہ آئینہ گھر لے کر آؤں گا، تمہیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پھر چائے پی اور بستر پر لیٹ گیا۔ جوں ہی آنکھیں بند کی، جھٹ سے آنکھوں کے سامنے وہ آئینہ اور اس میں مسکراتی 3 لڑکیاں آ گئیں۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکیاں کون تھیں اور کیوں مجھے بار بار دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر یہی سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، مگر بہت عجیب واقعہ ہوا۔ آج مجھے بہت گہری نیند آئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں ہمیشہ 4 بجے تک اٹھ جاتا تھا کیونکہ مجھے جلدی کام کے لیے نکلنا ہوتا، مگر آج میں 7 بجے تک سوتا رہا۔ یہ اتنے برسوں میں پہلی بار ہوا تھا۔ میری بہن نے مجھے سوتے دیکھ کر نہیں اٹھایا اور پھر 7 بجے کہنے لگی، ارے بھائی اٹھ جاؤ نا، اتنی دیر سے سو رہے ہو۔ ارے میں اتنی دیر تک کیسے سویا رہا؟ آپ اتنا پرسکون سو رہے تھے کہ مجھے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ میں فوراً اٹھا، تیار ہو کر ناشتہ کیا اور دکان پر نکل آیا۔ میرے ساتھی دوست پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کل کا سامان جمع کر رہے تھے۔ کل بس اتنا ہی سامان ملا۔ میں نے ایک پل کو دیکھا اور نظریں چرا کر کہا، ہاں
میرے دماغ میں وہ آئینہ پھر سے گھوم گیا تھا اور اس کے بارے میں نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا تھا، صرف بہن کو بتایا تھا۔ وہ دونوں اپنا ٹھیلا لے کر نکل گئے۔ میں فوراً اس خفیہ جگہ پر آ گیا اور ڈرتے ڈرتے آئینے کو سیدھا کیا، اور جب دیکھا تو وہی تینوں لڑکیاں مسکراتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک پل کو تو مجھے لگا شاید آئینے کے اندر ان لڑکیوں کی تصویر پہلے سے لگائی گئی ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی جب پلٹ کر دیکھا، پچھلے حصے کو کھولا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ خیر، اس آئینے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور ریڑھی لے کر گھر سے نکل آیا۔ میں الجھے دماغ کے ساتھ صدائیں لگا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا آج میں ٹھیک سے کام نہیں کر پاؤں گا، اور یہی ہوا۔ شام تک گلیوں میں گھوم کر میں کوئی بھی سامان جمع نہ کر پایا اور تھک ہار کر ریڑھی ایک طرف لگا کر سکون سے بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا کہ جانے وہ لڑکیاں کون تھیں۔ انہیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں انہیں پہچانتا تھا۔ وہاں بیٹھے مجھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور بس میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا تھا، اور پھر جب اٹھ کر واپسی پر ریڑھی کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ریڑھی جو کچھ دیر پہلے میں نے بالکل خالی وہاں کھڑی کی تھی، اب سامان سے لدی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ میں تو کب سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں کوئی شخص بھی نہیں آیا جس نے اس پر سامان لادا ہو۔ میں نے پورے دن میں یہ کسی سے سامان نہیں خریدا، تو پھر کیا ہو گیا؟ خیر، میں حیرت زدہ ریڑھی کو لے کر دکان پر آ گیا۔ میرے ساتھی مجھے دیکھ کر بولے، یار واہ، آج تو بہت سارا سامان لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، آج زیادہ سامان مل گیا۔ میں نے ان میں سے کسی کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ شام کو دکان بند کر کے ہم گھر چلے آئے۔ گھر پر آیا تو بہن میری منتظر تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا آج میں آئینہ لے کر آؤں گا۔ آتے ہی اس نے اشارے سے پوچھا، آئینہ لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ جب میں نے آئینہ اسے دکھایا تو وہ کہنے لگی، ارے بھائی، اس میں تو کچھ بھی نہیں، تم یوں ہی پاگل ہو رہے تھے۔ پھر میں نے اس میں سے آئینہ کھینچ کر خود آئینے میں جھانکا تو مجھے وہی تینوں لڑکیاں نظر آئیں۔ ارے غور سے دیکھو نا، تمہیں نظر نہیں آ رہی کیا؟ یہ دیکھو یہ لڑکیاں، میں نے کہا، مگر وہ مجھے دکھ رہی ہیں۔ وہ بولی، بھائی اب تک تو سمجھ رہی تھی آپ مذاق کر رہے ہیں، مگر اب لگ رہا ہے حقیقت میں صرف آپ کو ہی وہ لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج میرے ساتھ، میں نے اسے بتایا، بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ پہلے تو میں صبح دیر تک سوتا رہا، حالانکہ اتنے سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اتنی دیر تک سویا ہوں، اور اس کے بعد مجھے آج پورا دن کوئی سامان نہیں ملا۔ جب میں تھک کر فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا، جب اٹھ کر اپنی ریڑھی کے پاس آیا تو دیکھا وہ پوری سامان سے بھری پڑی تھی، حالانکہ میں نے تو آج کوئی سامان خریدا ہی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کہا، کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے پیچھے کوئی جن ون تو نہیں لگ رہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے، آپ کی ریڑھی سامان سے بھر گئی، کبھی لڑکیاں نظر آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کوئی اتفاق ہو۔ اس نے کہا، ایسا اتفاقاً نہیں ہو سکتا، جنات تو واقعی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی جنات ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، ہماری پڑوسن رابعہ کو جنات چڑھ گئے تھے، اور وہ بھی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی تھی، اسے بھی وہ دکھائی دیتے تھے، اور مگر اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پر جنات آ گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی، مگر اس کی باتیں مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے اکتا کر کہا، چلو اچھا، یہ باتیں کرنا چھوڑو، جلدی سے جا کر مجھے کھانا لا کر دو، بعد میں باتیں کریں گے۔ میرے یہ کہنے پر وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ تو جا چکی تھی، مگر اس کی باتیں دماغ میں گھومنے لگیں۔ کیا واقعی یہ آئینہ جنات کا تھا؟ اور اگر واقعی جنات کا تھا تو میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پھینک دینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ ارے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ محض ایک آئینہ ہی تو ہے۔ میرے دماغ میں بھی کیسی کیسی باتیں آ رہی تھیں۔ خیر، میں لیٹ گیا۔ آدھی رات ہوئی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں اٹھا اور فوراً گھر سے باہر نکل آیا۔ تازہ فضا میں آ کر مجھے اچھا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر میں گھر آ گیا، تبھی فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ اس وقت میری بہن بھی اٹھ جاتی تھی۔ مجھے باہر سے آتے دیکھ کر بولی، کہاں گئے تھے؟ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ویسے ہی طبیعت عجیب تھی سو باہر چلا گیا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو آج کے دن تمہیں کام پر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں جاؤں گا۔ وہ بولی، خاموشی سے گھر پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے اصرار کرنے پر میں گھر پر بیٹھ گیا اور پورا دن صرف سوچوں میں ہی کٹ گیا تھا۔
وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہ لے رہا تھا، ورنہ میں تو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنے والا انسان تھا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ کام پر نہیں گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی صرف آئینے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور میں اس کے پیچھے چھپے راز کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن دوبارہ اپنے معمول کے مطابق ریڑھی لے کر نکل آیا اور گلیوں میں گھوم کر صدائیں لگانے لگا۔ آج مجھے تھوڑا بہت سامان ملا، مگر شام کو جب دکان پر واپس آیا تو میری ریڑھی پچھلی بار کی طرح پوری سامان سے بھری ہوئی تھی۔ میرے ساتھ لگاتار اگلے 1-2 ہفتے تک یہی ہوتا رہا۔ میرے دوست کہنے لگے، تم آخر ایسا کون سا جادو چلاتے ہو جو اتنا سامان لے کر آتے ہو؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اچھا خاصا منافع ہونے لگا، آمدنی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک نئی دکان ڈال لوں گا۔ انہی دنوں ہمارے خاندان سے میری بہن کا رشتہ آیا جو مناسب لگا اور پھر ہم نے ہاں کر دی اور میں اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ میرا ارمان تھا کہ بہن کو اچھے طریقے سے رخصت کروں۔ ایک دن دکان پر بیٹھا مہمانوں کی فہرست تیار کر رہا تھا۔ دکان پر میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ مجھے کام کرتے تھوڑی دیر ہو گئی تو میں نے اب تک دکان بند نہ کی تھی۔ تب مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید کوئی گاہک ہوگا، مگر اس وقت کون آ سکتا ہے؟ عموماً لوگ دوپہر کے وقت ہی آتے تھے۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں سے مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری تو جان نکل گئی، کیونکہ میرے بالکل سامنے 3 لڑکیاں کھڑی تھیں اور ان کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ تینوں ہی آئینے میں نظر آنے والی لڑکیاں ہی تھیں۔ میں نے فوراً آئینہ نکالا اور اس میں دیکھا۔ اب کی بار مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہ دی۔ آئینہ اب خالی تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ تینوں مجسم میرے سامنے کھڑی تھیں۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں سامان خریدنے آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا اور پھر مگر کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ یہاں لوگ سامان خریدنے نہیں بلکہ عموماً بیچنے آتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، یہاں سامان بیچا نہیں جاتا بلکہ خریدا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں سامان خریدنا ہے۔ تینوں مجھے گھور رہی تھی اور اتنی حسین تھی کہ ان کے سامنے نظر اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ تمہارے ہاتھ میں جو آئینہ ہے نا، ہمیں وہ چاہیے۔ میں نے فوراً آئینے والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، یہ میرا ہے، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی، اگر یہ آئینہ تمہارا نہیں ہے ہم جانتے ہیں، اور اگر تمہارا ہے بھی تو بھی ہمیں ہر حال میں چاہیے تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تینوں جتنی حسین تھی اتنی ہی خوفناک بھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی مجھے کچا کھا جائیں گی۔ ان کے کہنے پر میں نے ہاتھ آگے کیا اور آئینہ ان میں سے ایک کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تبھی میرا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ سے ٹکرایا اور مجھے لگا جیسے میں نے کسی آگ کو چھو لیا ہے۔ میرا ہاتھ ہلکا سا جل گیا تھا۔ میں نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچا۔ میری اس حرکت پر وہ تینوں مسکرا کر رہ گئیں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم جن زادیاں ہیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے میری بہن کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، مگر میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور میں ڈرنے لگا کہ اتنے دن سے میں نے جنات کا آئینہ اپنے پاس رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، مجھے معاف کر دینا، میں نہیں جانتا تھا یہ آئینہ آپ لوگوں کا ہے، ورنہ میں اسے کبھی نہ لیتا۔ اچھی بات ہے جو تم نے اسے لیا، یہ تمہاری قسمت بدل دے گا، مگر اب یہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ لوگ گئیں تو میں نے دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی وہاں کچھ پوٹلیاں رکھی تھیں، تینوں الگ الگ رنگ کی تھیں۔ میں نے پوٹلی کو اٹھایا اور تینوں کو جب کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ ایک آئینے کے بدلے میں انہوں نے مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دیے۔ ان سکوں کو اپنی جیب میں ڈالا اور خاموشی سے گھر آ گیا۔ اپنی بہن کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پوری رات پریشان رہا۔ عجیب بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اس آئینے کی عادت ہو گئی تھی، مگر اب وہ تینوں مجھ سے آئینہ خرید کر لے گئی تھیں۔ مگر نہ جانے اس آئینے میں کیا خاص تھا کہ وہ مجھے اتنا بڑا معاوضہ دے کر گئی تھی۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گیا اور دوستوں سے کہا، آج میں دکان پر نہیں آؤں گا، مجھے کہیں اور کسی کام سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سنبھال لیں گے، دھیان سے جانا۔ میں ایک بابا جی کو جانتا تھا جس علاقے میں ریڑھی لے کر جاتا تھا۔ قریب میں جنگل تھا اور وہیں پر بابا جی کا ڈیرا تھا۔ میں ان کے آستانے پر آ گیا اور کہا، بابا جی مجھے ایک آئینہ ملا تھا اور مجھے 3 جنزادیاں نظر آتی تھیں، مگر بعد میں وہ تینوں مجھ سے آئینہ خرید کر چلی گئیں اور بدلے میں مجھے سونا دے گئیں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اس سونے کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا،
ورنہ وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ انہوں نے کہا وہ سونا کہاں ہے؟ میں نے بتایا وہ تو میرے پاس ہے، میرے گھر پر۔ تو وہ کہنے لگے وہ جنات کا سونا ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تباہ کر دے گا۔ بہتر ہے تم جنگل میں کسی گھڑے میں سونے کو دبا دو۔ ان کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور الٹے قدموں گھر پہنچا، سونا نکالا اور بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ پر دفنا دیا اور واپس آ گیا۔ مجھے بابا جی پر بے حد اعتماد تھا، سو میں نے ان کی بات مان لی۔ رات کو بستر پر لیٹا تھا کہ تب مجھے محسوس ہوا میرے قریب کوئی بیٹھا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے سامنے وہی تینوں لڑکیاں موجود تھیں۔ میں نے ڈر کر پوچھا تم تینوں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم نے تمہیں جو سونا دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ ارے وہ تو میں نے دفنا دیا۔ یہ بات سنتے ہی تینوں طیش میں آ گئی۔ وہ سونا ہم نے تمہیں تمہارے لیے دیا تھا اور تم نے اسے دفن کر دیا۔ مجھے بابا جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا، ورنہ وہ سونا مجھے نقصان پہنچا دیتا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا وہ سونا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ تو تمہاری مدد کے طور پر تھا۔ وہ ہمارے سردار کی طرف سے تحفہ تھا، تمہیں چاہیے تھا اسے اپنے پاس رکھتے اور استعمال کرتے۔ اس بابا جی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم اسے سونے کے بارے میں نہ بتاتے تو وہ تمہیں ہرگز یہ عمل کرنے کا نہ کہتا۔ اصل میں اس سونے کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ جانتا ہے جنات کا سونا کتنا خاص ہوتا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے جنگل میں جا کر سونے کو وہاں سے نکال لو۔ میں نے کہا مگر اس وقت میں جنگل میں کیسے جاؤں؟ ہمیں نہیں معلوم، اسی وقت جنگل میں جاؤ اور جا کر سونے کو نکال کر لاؤ۔ ان کی بات ماننے کے علاوہ اس لمحے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ہمت جمع کر کے جنگل کی طرف آ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں لائٹ پکڑ لی۔ پورے جنگل میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف پتوں کی سرسراہٹیں تھیں۔ میرے پیروں کے نیچے پتے چرمرا رہے تھے، میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اسی وقت کسی جانور کے غرانے کی آواز آئی تو میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس جگہ پر کوئی ہے جہاں میں نے سونا دفنایا تھا۔ رک کر دیکھا تو وہی بابا جی تھے جنہوں نے مجھے سونا دفنانے کا کہا تھا۔ بھلا وہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے خود سے پوچھا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو ان جنزادیوں کی بات صحیح نکلی۔ بابا جی گھڑے کو کھود کر سونا نکال کر اپنے تھیلے میں بھر رہے تھے۔ میں نے دیکھا جنات کا وہ سونا جتنا میں نے ڈالا تھا وہ دگنا ہو چکا تھا۔ میں ان کے سر پر پہنچ گیا اور کہا آپ نے مجھ سے دھوکے سے سونا دفنا لیا اور اب آپ اسے لے کر جا رہے ہیں۔ ارے بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، میں اسے کہیں نہیں لے کر جا رہا بلکہ کسی دوسری جگہ دفن کروں گا۔ ارے بابا جی مجھے جنزادیوں نے آپ کی حقیقت بتا دی ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ سونا مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس پر صرف میرا حق ہے۔ میری بات سن کر وہ ڈرنے لگے اور بولے ہاں مجھے یہ سونا چاہیے تھا، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں نے ان سے وہ چھیننا چاہا مگر وہ دینے کو تیار نہ تھے۔ ہمارے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگی مگر وہ بوڑھے انسان تھے اور میں جوان۔ بالآخر میں سونا لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ واپس آیا تو وہ جنزادیاں ابھی بھی میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں سونا لے کر آ گیا ہوں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا سونا ڈبل ہو گیا ہے۔ ہاں یہ سونا تم 3 حصوں میں تقسیم کر دو اور انہیں مختلف اوقات میں اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا ایک وقت میں صرف ایک حصہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے پاس صرف یہ 3 حصے ہیں، اس کے بعد یہ ڈبل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ دوبارہ اس جگہ جاتا ہوں جہاں سے وہ آئینہ ملا تھا۔ میں اس مکان کے سامنے آ گیا، دستک دی اور ان سے کہا مجھے ایک گلاس پانی پینا ہے۔ انہوں نے مجھے پانی دیا۔ تبھی میں نے اس گھر میں موجود شخص سے پوچھا کچھ عرصہ پہلے یہاں بچی نے مجھے آئینہ دیا تھا؟ آئینے کا سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بچی نے مجھ سے بدلے میں پیسے بھی نہیں لیے، میں وہ پیسے لوٹانے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، تم جاؤ یہاں سے، ہمیں ہرگز پیسے نہیں چاہیے۔ وہ بدقسمت آئینہ ہے، جب سے ہم اسے خرید کر لائے تھے ہمارے گھر پر مصیبتیں ہی ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ اکثر میری بچی رات کو جب رو کر اٹھتی تو اسے آئینے میں خون نظر آتا ہے، مگر میں نے کہا مجھے تو آئینے میں 3 لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اس نے کہا ہر انسان کو اس میں الگ الگ منظر دکھائی دیتا ہے، کسی کے لیے وہ آئینہ بدقسمتی کی علامت ہے اور کسی کے لیے خوش قسمتی کی۔ تمہارے لیے وہ اچھا ثابت ہوا۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔
بہرحال اس دن کے بعد سے میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے اور ان جنزادیوں کی ہدایت کے مطابق میں نے پیسوں کو 3 حصوں میں بانٹ کر الگ الگ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلا حصہ میں نے بہن کی شادی کے لیے استعمال کیا، دوسرا حصہ اپنی ایک نئی دکان بنانے کے لیے اور تیسرے حصے کو میں نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ جنزادیاں ایک دن میرے پاس آئی اور کہنے لگیں، تم پہلے انسان ہو جس نے جنات کے سونے کا بالکل صحیح استعمال کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم جنات کی دنیا میں شامل ہو جاؤ۔ ان کے اس مطالبے نے مجھے بڑا حیران کیا۔ میں نے کہا، میں انسان ہوں، بھلا میں تمہاری دنیا میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا ورنہ تم سے تمہاری دولت چھین لی جائے گی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ ان پیسوں کو تو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر گھر پر بتا دیا، بلکہ جھوٹ بولا کہ میں کچھ وقت کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، اور پھر جنزادیوں کے ساتھ ان کی دنیا میں آ گیا۔ ان کی دنیا بڑی عجیب تھی۔ وہیں پر میری ملاقات ان کے سردار سے ہوئی جس نے سونا مجھے تحفتاً بھیجا تھا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد سردار نے کہا، تم اچھے انسان ہو، جنات نے تمہیں ایک اچھے مقصد کے لیے چنا ہے۔ ہم تمہیں ہر مہینے کچھ سونا دیا کریں گے جنہیں تم اچھے مقصد کے لیے استعمال کرو گے، کیونکہ انسانی دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی اچھے جنات موجود ہیں، سو ہر مہینے تمہیں ہماری دنیا میں آ کر وہ سونا جمع کر کے لے جانا ہوگا۔ ان کی بات تو بڑی عجیب تھی، مگر میرے پاس ان کا حکم ماننے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ساری زندگی جنات سے مزید کوئی رابطہ رکھوں، مگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی بھی تم نے ہمارے سونے کو غلط مقصد میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہی وقت تمہاری تباہی کا ہوگا۔ جس گھر سے یہ تمہیں آئینہ ملا تھا، انہوں نے جنات کا غلط استعمال کرنا چاہا۔ ان میں سے ایک شخص جنات کو قابو میں کر کے اس سے غلط کام کرواتا تھا۔ اسی لیے ہم نے اس آئینے کے ذریعے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی اور یوں وہ آئینہ تم تک پہنچا دیا۔ ہم ہی تمہاری ریڑھی کو روز بھر دیا کرتے تھے۔ ہمیں محسوس ہو گیا تھا تم اچھے انسان ہو، اسی لیے ہم ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کیا تو یاد رکھو، ہم جنات دھوکہ دہی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان کی باتیں مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری لے لی تو انسان ہونے کے ناطے میں بہک سکتا ہوں، اور یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو وہ مجھے سونپنا چاہتے تھے، مگر کیا کرتا، انہوں نے میرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ضد تھی، مگر میں نے کہہ دیا کہ میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ جنات نے مجھے سوچنے کے لیے 2 دن دیے۔ اس دوران مجھے ان کے پاس ٹھہرنا تھا۔ تینوں جنزادیوں میں سے ایک میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سردار کے فیصلے کو مان لو، کیونکہ اگر تم فیصلے کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم ابھی سردار کو نہیں جانتے، اگر کوئی ان کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے بہت بری سزا دیتے ہیں۔ تمہارے حق میں بہتر ہے تم ان کی بات مان لو۔ وہ مجھے اچھا خاصا خوفزدہ کر چکی تھی۔ 2 دن مسلسل سوچنے کے بعد میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے اس فیصلے سے سارے جنات خوش تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیر سارا سونا دیا اور مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا۔ گھر میں آ کر میں نے کسی کو بھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا اور اسے خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھ دیا، مگر مجھے نہیں پتا کہ آخر میں کتنے عرصے تک اسے سنبھال کر رکھ سکتا ہوں اور جنات کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں لوگوں پر خرچ تو کرتا ہوں، مگر جب دنیا والے اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو میرے پاس انہیں جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر میں کسی کو بھی حقیقت بتاؤں گا تو یقیناً کوئی بھی میری بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات ہے ہی ناقابل یقین۔ جنات بھلا اپنا خزانہ انسانوں میں کیوں بانٹیں گے؟